السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں صحیح عقیدے اور منہج پر بھی چلایا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اپنے دین کی صحیح رہنمائی ہمیں فرمائی، اور ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی راہ بتائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایسا اسوہ اور نمونہ دیا کہ جس پہ عمل کر کے، جن کی زندگی کی اتباع کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی لوگوں کا گروہ، کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں سے ایک گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور قرآن کی تعلیم دیتے اور سیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اطمینان اور وقار عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی ایسی مجلسوں میں اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تلاوت اور اس کی تدریس کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت اور اس کا سب سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود ملائکہ میں کرتا ہے، یعنی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا، ایسی قوم کا، ایسے گروہ کا اپنے پاس جو لوگ ہیں، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے دینی مجالس کی، لیکن یہ وہ مجالس ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ صرف نام کی دینی مجلسیں نہیں، یا کسی بھی مجلس کا دینی رنگ روپ دے کر اس کو اسی طرح سے اس کے ماحول کو دینی جیسا دکھا کر نہیں، صرف نام کی دینی مجالس نہیں، بلکہ یتلون کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اس میں تلاوت کی جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،
اور اس کو ایک دوسرے کو وہ لوگ سکھا رہے ہوں، کوئی سکھانے والے موجود ہوں اور سیکھنے والے لوگ موجود ہوں، یعنی وہ مجالس جہاں خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، ان پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت میں ویسے تو بے پناہ ارشادات فرمائے، لیکن ان میں سے ایک بڑا اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ رہی، جسے ہمیں اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں، یعنی اعمال کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ نئی نیکیاں نہیں کما سکتا، اور جتنے بھی اس نے اعمال اپنی زندگی میں کر لی اپنی موت تک اسی پر اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا دفتر بند کر دیتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور اس کے اعمال کے رجسٹر میں، اس کے اعمال کی کتاب میں نیکیاں بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ، ایسا خرچ اور ایسا اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر کے جائے کہ جو جاری اور ساری رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر کون سا علم ہو سکتا ہے کہ جسے انسان دوسروں کو سکھا کر جائے اور دوسروں سے سیکھ کر جائے اور بعد میں اسے دوسروں کو سکھا کر جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور اس انسان کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا جائے۔ اسی طرح سے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی جب اولاد اپنے مرحوم، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو بھی ان کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہ چیز تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن مجید کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم چھوڑ کر جائے گا، یعنی یہ تمام چیزیں بغیر علم کے ناممکن ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث مطہرہ کا صحیح فہم اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرما کر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی اس تمہیدی گفتگو کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں اور اس کے بعد دعوت دیتا ہوں جناب حافظ شہاب الدین خان صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنی گفتگو، اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس مختصر درس قرآن کریم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، اور ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، مخالفت کرتا ہے حق بات کی، تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
اور جب کہ لقمان نے واعظ کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی آپ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ کو آپ کے والدین نے نہیں پیدا کیا کہ آپ کو والدین ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف جانا ہی نہیں۔ اسی لیے بعض مذاہب میں والدین کو اس طرح سے رکوع اور سجدہ اور پیر چھوتے ہیں گویا کہ وہ انہیں رب سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی طرف سے آئیں، انہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات سے، اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مانو، یعنی والدین اگر شرک کے لیے کہیں گے تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ مثبت پہلو اختیار کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور ان کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا، یعنی آپ کو بھی آپ کے والدین کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے، باپ دادا کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے، اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ تاکید کرتے ہیں، اپنے بچوں سے تاکید کریے کہ اللہ رب العالمین کا زیادہ خوف اپنے دل میں پیدا کریں بنسبت والدین کے۔ پھر انہوں نے نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تقل مثقال ذرۃ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، یا اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا، کہیں بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے سے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ تکبر والا ہو، چاہے گال پھلا کر لال کرنے والا ہو، یا زمین پر شیخی بگاڑتے ہوئے اکھڑ کر چلنے والا ہو، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے
کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی آواز میں رفعت اور بلندی عطا کی ہے اور اس کی آواز میں فورس ہے اور بولڈنس ہے تو اس کو یہ مسئلے سے یہ مستثنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عاجزی انکساری اتنی کرے کہ جیسے آدمی بھیک مانگ رہا ہو، اور ایسے بھی اتنا بولڈ اور اتنا زیادہ سختی نہ کرے کہ جیسے کسی کو ڈرا رہا ہو، دھمکا رہا ہو، ڈومینیٹ کر رہا ہو۔ دونوں پہلو کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو صحابی کو بلایا اور دونوں کی آواز سنی، ایک بہت تیز آواز میں پڑھ رہے تھے اور دوسرے بہت ہلکی آواز میں پڑھے، دونوں کی تعریف کی اور دونوں کو کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو اپنے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرے اور اس پر فورس ڈال کر عمل کرنے کی اور ان سے عمل کروانے کی اور پریکٹیکل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔